کچھ مسنون دعائیں جو ہم ہر سال تسبیح خانے کی برکت سے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے اس لیے ہیں کہ اس کی ہم مشق کرنے آئے ہیں، ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں، ہم میں سب مراد میں بھی، ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ میرے حضور آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے 3 بار صبح، اس کے 5 چیزوں کی اللہ حفاظت، کفایت، کفالت، مدد فرماتے ہیں۔ آپ پردیسی ہیں، گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یا لاہور کے رہنے والے ہیں، گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، آپ کی اللہ نے 5 چیزوں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی انشاءاللہ۔ پہلی حفاظت، بسم اللہ علی دینی، اللہ میں آ گیا ہوں تیرے دین کی۔ مومن کے پاس آخری سرمایہ ہے ایمان، دین۔ دوسرا، و نفسی، تیری جان، و اہلی، تیرے گھر والے، و ولدی، تیری اولاد، و اہلی، تیرے گھر والے، اور مالی، تیرا سرمایہ، مال، وہ دکان ہے، زمین ہے، دفتر ہے، سرمایہ ہے، فیکٹری ہے، مل ہے، یہ ساری چیزیں میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے اب میرے سپرد کر دی ہیں، اور اللہ کہتا ہے تو نے میرے سپرد کر دی ہیں، میں حفاظت کر کے دکھاؤں گا۔ ایک تو یہ دعا ہم 3 دفعہ روزانہ صبح پڑھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنا، جہنم کی گرمی سے بچنا۔ اور اس دعا کے تو فائدے عجیب ہیں۔ دنیا میں بخار ہو، ہائی بلڈ پریشر جس کا نہ جاتا ہو، اور سر درد نہ جاتا ہو، اور جس کو گرمی روزہ بہت لگتا ہو، اس کے لیے تو زبردست چیز ہے جو دعا جہنم کی گرمی آگ کو ختم کر دے۔ وہ روزے کی تپش، گرمی، آگ، جلن، گھبراہٹ کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی، یہ آگ جب جہنم کی آگ میں جائے گی تو اس کی آگ کی وجہ سے بے حیثیت ہوگے، بجھ جائے گی۔ اور اگر جہنم کی آگ میں سے کوئی بندہ نکال کے اس آگ میں ڈال دیں، اس کو نیند آ جائے گی۔ اوہو، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے آپ فائدے کتنے حاصل کریں، جہاں آخرت کا فائدہ وہاں دنیا کا فائدہ۔ تو آئیں پھر ہم اس دعا کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا ایک دعا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پڑھیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ بس یہ 3 دفعہ جو پڑھے گا، اللہ اسے بڑی بڑی لا علاج بیماریاں، بس، جنون، فالج، بڑی بڑی خطرناک لا علاج بیماریاں جو ہے، اس میں فائدے نہیں لکھے اور تعداد نہیں لکھی، اس میں ہیں آگے فائدے، اور بڑی بڑی لا علاج بیماریوں سے اللہ نجات اور حفاظت فرمائے گا۔ آپ دیکھیں، تسبیح خانے میں آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں، کچھ ٹلوانے آئے ہیں، کچھ جھولیاں بھروانے آئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے موتی آپ کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہاں اس کی مشق کر کے جانا ہے، یہاں ہم نے اس کی مشق کر کے جانا ہے، یہاں ہم نے اس کی مشق کیا ہوگی، اس کی مشق کیا ہوگی۔ ایک بندہ مجھے ملا، میں کہاں گئے کہ جیل میں رہا، کیا ہوا، بس واقعہ ہو گیا۔ اچانک پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی، میں نے پوچھا پھر جیل سے حاصل کیا کیا؟ کہا ایک تو قرآن پڑھ لیا، جو قرآن پڑھتا ہے اس کی قید میں کمی کر دی جاتی ہے، دعائیں سیکھ لیں، وہاں کوئی ایک اللہ کا بندہ تھا اس کو دعائیں آتی تھی، دعائیں سیکھ لیں، چارپائی بننا سیکھ لی، کچھ کلیم کی کھڈی کا کام بھی کیا میں نے، وہ بھی سیکھ لیا۔ میں نے کہا بہت کچھ سیکھ، کہہ رہے ہاں اب میں جیل سے آیا ہوں، ہنرمند بن کے آیا ہوں۔ خود ہی کہنے لگا میرا جیل میں جانا کوئی اللہ کی طرف سے ایسا تھا، دوسرا گیٹ تھا ایک اور میرے پاس ہے، بلکہ ہے ایک لکڑی کا گیٹ تھا،
جزاک اللہ۔ میرا جیل میں آنا ایسا ہے کوئی اللہ کی طرف سے مجھے کچھ دے گیا۔ ایک ہے بندوں کی قید، ایک ہے اپنے آپ کو اللہ کی قید میں دے دینا۔ ہاں مولا تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ اب میں تیرے در کا قیدی ہوں، تیرے در کا قیدی ہوں، اور میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے رمضان میں۔ تیری مرضی کو لے کر چلوں گا، تیری چاہتوں کو لے کر چلوں گا، تیری محبتوں کو لے کر چلوں گا۔ میں تیرا قیدی ہوں۔ میری آنکھیں قیدی ہیں کیوں روزے دار ہیں، میرے کان قیدی ہیں کیوں روزے دار ہیں، میری زبان قیدی ہے کہ روزے دار ہے، میرے قدم، میری چاہتیں، میرے جذبے قیدی ہیں، روزے دار ہیں، روزے دار ہیں۔ مولا میں تو قیدی ہوں اور تیری قید میں ہوں۔ اب میرا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھے یا کسی طرف بڑھے میں نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ تیری قید میں آ گیا ہوں۔ اب میں تیری قید میں آ گیا، اور جو قیدی ہوتا ہے وہ سیکھ کے جاتا ہے۔ صبح سے شام کی مسنون دعائیں آج تک سیکھی تھیں، پڑھنے کا موقع کم ملا، اب وضو کرتے ہوئے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ وضو کے بعد سورت انا انزلنا جو بندہ ایک دفعہ پڑھے گا، ایک نہیں مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کی اینکیں اتر گئی ہیں، ان کی اینکیں اتر گئی ہیں۔ قدم قدم پہ مسنون اعمال، ذکر، تسبیحات، سارا دن اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ وہ بھی رمضان تھا لکڑیاں چول کے لانا، وہ بھی رمضان تھا پانی گرم کرنا اور تھوڑا سا اس میں سے ڈال کے لوٹے میں ڈال کے وضو استنجا کرنا، اور وہ ایک لوٹا ملتا تھا، میں نے وہ لیا ہوا ہے۔ ایک کہیں جنگل میں گیا تھا 2002 میں جنگل میں گیا تھا 2001 میں یا 2 میں، وہاں لوٹا بھرا ڈبہ ہوتا تھا پانی گرم، تھوڑا سا اس میں ڈالا اور سخت سردی یخ بستا اور صحرا اور جنگل۔ یہاں تو ساری سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اب اس ساری سہولتوں کو ذمہ لے لیا تسبیح خانے نے، اور آپ کو ذمہ دے دیا دن رات کے اعمال۔ کیا خیال ہے؟ نیند آ گئی سونے کا وقت سونا ہے، نیند آ گئی اٹھے ڈھونڈا نفل کا وقت ہے، صلاۃ التسبیح اہتمام سے، صلاۃ الحاجت اہتمام سے، تلاوت اہتمام سے، ذکر دھیان سے۔ اپنے لمحات کو یہ قیمتی بنانے کے لیے اللہ نے یہ مشق کرائی ہے، اپنے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ موقع دے دیا ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، ذرا تھوڑی سی جاگ کے نا میری درخواست سن لیں۔ میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، وہ مشورہ یہ ہے آپ کی خدمت میں، مشورہ یہ ہے آپ کی خدمت میں، ایک درخواست ہے۔ کیا؟ آج فیصلہ کریں کہ پہلا روزہ ہے، آخری روزے تک مجھے 30 ایسی دعائیں یاد ہوں جو آج تک یاد نہیں تھیں، میں نے روز ایک دعا یاد کرنی ہے، اور یہاں مجھے مجمع مل گیا جن کو دعائیں یاد ہیں ان کی منت کروں گا، ان سے درخواست کروں گا، ایک دعا یاد کروں گا، اور جو میری زندگی میں رنگ بھر دے، میری زندگی میں برکتیں ڈال دے، میری زندگی میں عزتوں کے تاج دے دے، میری زندگی سے ذلتوں کو ہٹا دے، رحمتیں راحتیں خوشیاں پیدا کر دے، میں نے ایک دعا کرنی ہے، پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے، سارے فیصلہ کر لیا؟ ہاں جی۔ دوسری ایک درخواست آپ کی خدمت میں اور ہے کہ جو دعائیں یاد ہیں ان کا اتنا اہتمام ہو کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، حاجت کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، اور ایک دوسرے کو سلام فرمایا۔ جو 25 دفعہ روزانہ کسی کو سلام کرے گا اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ 25 دفعہ سلام کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا، سلام پہ بات یاد آئی، فرمایا تم نے سلام کو بیان کیا، سلام کا تذکرہ کیا، تجھے پتہ ہے کہ سلام رجال الغیب کو جاتا ہے، تجھے پتہ ہے سلام فرشتوں کو جاتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ سلام خود اللہ کو جاتا ہے، اللہ کا نام اللہ کو جاتا ہے، اللہ کا نام سلام ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ سلام جنات نیک جنات کو جاتا ہے،
اور وہ سارے کے سارے تیرے سلام کا انتظار کرتے ہیں، اور ان کے سلام کے جواب میں تجھے دنیا آخرت کی سلامتیاں ملتی ہیں۔ رزق میں سلامتی، صحت میں سلامتی، دولت میں سلامتی۔ جب دولت میں سلامتی آئے گی اللہ نسلوں سے نہیں چھینے گا۔ کیا رزق میں سلامتی آئے گی اللہ نسلوں کو بھوکا ننگا نہیں کرے گا۔ جب مال میں سلامتی آئے گی اللہ ہمیشہ رزق کے حلال بڑھائے گا۔ اور جب زندگی میں سلامتی آئے گی لوگ تجھے چاہت کریں گے، تیری محبت کریں گے اور تیرا پیچھا کریں گے اور تیرے ساتھ محبت عشق کریں گے۔ یہ سلامتی ہے، اور سلامتی کے بے شمار معنی ہیں۔ آپ سلامت۔ یہاں تو سلام کرنے کا موقع 25 بار، یہاں تو دعائیں کا موقع، یہاں تسبیحات کا موقع، اور زندگی کے موقع ہی موقع ہیں، اور آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں آپ کو موقع ہی موقع ہے رمضان میں۔ تو اپنی زندگی کے ان لمحات میں، رمضان کے ان لمحات میں کچھ چیزوں کی مشق کریں، اتنی اے اللہ عادت بنا دے، اور پھر عادت بن جائے تو کہے اللہ اب اس کو عبادت بنا دے۔ عادت بنا یا اللہ اب اس کو عبادت بنا، اور ایسی عبادت بنا کہ تیری محبتیں، تیرا تعلق میرے قریب آ جائے۔ اب تو یہ فیصلہ کریں، رمضان کی ان گھڑیوں میں، لمحات میں جتنا سوتے جائیں گے، اور یا جتنا پھر اٹھیں گے تو ایسی چیزوں پہ وقت نہ گزرے جو رمضان کو داغدار کر دے، اور وہ پھر تسبیح خانے میں، اور وہ بھی ہو اور تسبیح خانے میں ہو۔ اللہ نے دیکھیں کیسا موسم ٹھنڈا کر دیا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اللہ پاک کا دیکھیں نظام، کیسا موسم ٹھنڈا، اور کیسی رب نے نعمتیں کھلائی۔ روٹی نرم تھی، گرم تھی، کیسی نعمتیں، دہی بھی، سالن بھی، روٹی بھی، اور چائے بھی، گڑ والی، دیسی گڑ والی چائے، بالکل دیسی دودھ اور لاجواب۔ ایسی غذائیں کھائیں۔ ہمارے کوئٹہ والے ہیں بھائی رحمت اللہ، کہنے لگے مجھے تکڑا کرو، تازہ کرو۔ تمہاری چاچی کہے گی پھر جاؤ مجھے تکڑا کرو، تازہ کرو، کھلاؤ مجھے۔ رحمت اللہ صاحب کہتے تھے آپ کو تو ہم تکڑا تازہ کرتے ہیں، جا کے امت کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کے مخلوق کا تعلق بنائیں۔ ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر مسجد میری ہے، سب میرے ہیں، میں سب کا ہوں۔ ہم تو کھائیں گے بھی اس لیے، پیئیں گے بھی اس لیے۔ کیا خیال ہے آج کا دن کیسا گزرے گا؟ الیوم، بس۔ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے الیوم، اس کتاب ہے ٹوڈے، الیوم، بس۔ آج ٹوڈے، آج کیسا گزرے گا؟ کاروبار زندگی بھی، رزق کا معاملہ بھی، محنت مزدوری بھی، الیوم۔ اور اگر آپ یہاں ہیں کسی خدمت میں حصہ ملائیں، کسی خدمت کے لیے حصہ ڈھونڈیں، کسی خدمت کے لیے پیچھے پڑیں کہ جی مجھے کوئی خدمت عطا ہو جائے۔ روزہ اور خدمت، عبادت اور خدمت دونوں سے تکمیل ہوگی، اکیلی عبادت نہیں۔ آپ مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، آپ روزے کے ساتھ ہیں۔ الیوم، آج کا دن، اور آج کا دن آپ کا قیمتی دن ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، زندگی کے جس نظام میں ہیں، الیوم، ٹوڈے، کیسے کرنا ہے؟ روزے کو، آنکھوں کو روزہ کیسے دینا ہے؟ کانوں کو روزہ کیسے دینا ہے؟ دل جذبوں تنہائیوں کو روزہ کیسے دینا ہے؟ رزق حلال کو روزہ کیسے دینا ہے؟ رزق کو کہ وہ حلال ہو جائے، اگر رزق حلال ہو گیا وہ بھی روزہ ہے۔ الیوم، اپنی زندگی کو الیوم پہ لانا ہے، اپنی زندگی کو الیوم پہ لانا ہے۔ اتنا الیوم ہمارا پل پل ایسے مزین ہو، اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں جائے تو دعا کرتا جائے، اے اللہ اس نے میری عزت کی، اللہ عرشوں اور فرشوں میں اس کی عزتیں کروا دے، عرشوں اور فرشوں میں، عرشوں اور فرشوں میں اللہ اس کی عزت کروا دے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ایک اللہ والے کا تذکرہ میں نے پڑھا، کہا کہ مجھے میرے مرشد نے فرمایا روزے کی عزت کر،
اور روزے کا استقبال کر، اللہ عرشوں اور فرشوں میں تیری عزت کرا دے گا۔ بر صغیر کا ایک بادشاہ بنا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تاریخ میں ہے، میں نے روزے کی عزت کی اور عزت کر کے اللہ سے کہتا تھا، اللہ یہ روزہ دعائیں کرتا ہے کہ اس بندے کی عرشوں اور فرشوں میں عزت کرا، تو اللہ میری عرشوں اور فرشوں میں عزت کرا۔ میں نے ساری زندگی روزے کی عزت کی۔ قدرت کا نظام، کوئی ایسا ریلا آیا، بادشاہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے بادشاہ بننے کے لیے نہیں چاہنا، ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ روزے کی عزت، اور پھر روزے کے دوران میری خدمت، میری ڈیوٹی، میری نوکری جو لگی ہے اس کو حلال کرنا ہے، یہ روزے کی قبولیت کی مہر ہے۔ ہاں پھر سنیں، آپ کی نوکری، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی کوئی خدمت ہے، اس کو حلال کرنا ہے، اس کو 100% کرنا ہے، یہ روزے کی خدمت کی مہر ہے۔ آج کا دن ہمارا روزہ ہے۔ تسبیح خانے کے معمولات، تسبیح خانے کے اعمال اور تسبیح خانے کے اجتماعی ایام اور اجتماعی اعمال، اس میں پہلے سے تیار، پہلے سے بے قرار ہوں۔ ظہر سے مراد ظہر ہے، اور ظہر سے پہلے کا عمل بہت با کمال عمل ہے۔ ظہر سے پہلے کا عمل، ایک ایک عمل کا پہلے سے انتظار کرنا ہے۔ اب ماشاءاللہ رات کو بھی سوئے، اور رات کو خدمت والے آپ کے لیے ساری رات جاگتے رہے، اور ابھی تک خدمت والے برتن چیزیں صاف، اور پھر آپ ماشاءاللہ ابھی بھی معمولات، تسبیحات، ذکر، اذکار کر کے پھر آرام کریں گے، پھر سوئیں گے 12 ساڑھے 12 بجے تک۔ اب دیکھیں، یہ تو بہت لمبی نیند ہے، شاید گھر میں بھی اتنا آرام نہ ہو، اتنا کھانا نہ ہو، اتنا شاہی مہمان نہ ہو جتنے آپ یہاں ہیں، اتنے بھی نہ ہو۔ اور شام کو آپ کو جڑی بوٹیوں کا شربت دیا جائے، جڑی بوٹیاں جس میں جڑی بوٹیوں کے ذائقے آئیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے، آپ مصنوعی ذائقوں کے عادی ہیں تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں تو پھر کوئی مصنوعی شربت بنا لیتے ہیں، رنگ بھی ڈال اور یہ بھی ڈال۔ اور اگر چاہتے ہیں کسی فقیر حکیم کے پاس آئے ہیں تو پھر جڑی بوٹیوں کا قیمتی شربت ہو۔ ہاں میں تو یہ چاہوں گا، میں تو یہ چاہوں گا۔ تو الیوم کیا کیا؟ ہاں یہ ہے الیوم، الیوم، بس الیوم کو الیوم بنا دیں، بہترین بنا دیں۔ آپ تسبیح خانے میں ہیں، آپ اپنے کسی شعبے میں ہیں، کسی دکان، دفتر، زمین، کاروبار زندگی میں ہیں، آپ کے سامنے الیوم رہے، آج کا روزہ میرا شاندار روزہ، جاندار روزہ، بے مثال روزہ۔ میں یہاں سے ایک رات گیا نا، مجھے بڑی تسلی ہوئی، الحمدللہ اس دفعہ ہمارے رمضان کے انتظامات بہت اچھے، میں مطمئن رہا۔ اگر مطمئن ہوتا تو کہہ دیتا ہوں، نہیں ہوتا تو تسلیاں نہیں دوں گا، فکر ہے نا، میں مطمئن ہوں کہ ہمارے احباب کو اللہ جزا خیر دے، انہوں نے بہت اہتمام، نظام۔ اب دیکھیں، آپ کو آرام کیا، پاؤں دبا دبا کے آپ کو اٹھایا شہزادوں کی طرح، اور خود بیچارے ساری رات کھانا، چیزیں، اہتمام، برتن، ساری چیزیں مل گئیں اور الیوم نہ ملا، گھاٹا نہ ہو گیا؟ نفع چاہیے تو الیوم کو لے لیں۔ آج کا دن میرا قیمتی کیسے بنے، اللہ کو کیسے مناؤں، اس جسم میں نور کیسے بھروں، اعمال کیسے بھروں؟ انشاءاللہ بھریں گے نا۔ اور ایک ایک پل کی قیمت۔ اور ایک چیز اور ہے، ہاں آئندہ کل فجر کی نماز ہمیشہ سحری کے 10 منٹ کے بعد ہوگی، فجر کی نماز ہمیشہ سحری کے 10 منٹ کے بعد ہوگی۔ اچھا ایک چیز اور ہے آپ کی خدمت میں، کہ آپ کی خدمت میں یہاں جتنے قرآن پڑھے ہیں نا، ہر قرآن بولے کہ یا اللہ سارا سال انتظار کرتا ہوں اور میرے چاہنے والے آ گئے، میرے چاہنے والے آ گئے۔ قرآن تھوڑے ہو جائیں، قرآن تھوڑے ہو جائیں، یا اللہ میرے چاہنے والے آ گئے۔ قرآن کو سب سے زیادہ وقت دیں، تسبیح کو، سجدوں کو وقت دیں، اور بے قرار ہو کے وقت دیں، بے چین ہو کے وقت دیں۔ قرآن میرے چاہنے والے آ گئے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا صبح کا جو عمل ہے بہت باکمال عمل ہے، بہترین عمل ہے، بندش اور لاہوتی عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے
کہ ہم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مٹھیاں ڈالیں گے، جھولی میں رکھ کر سر جھکائیں گے اور ان انگلیوں کو دیکھتے ہوئے، ان انگلیوں کو، اس مٹھی کو دیکھتے ہوئے الفاظ کا ورد کریں گے، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ اب ان ہاتھوں کو کھولیں گے اس تصور کے ساتھ کہ جتنی میری زندگی میں بندشیں، رکاوٹیں، وہ روحانی بندشیں ہیں، وہ روحانی جسمانی رکاوٹیں ہیں، وہ صحت کی ہیں، وہ رزق کی ہیں، وہ اولاد کی ہیں، میرے گھر کی زندگی کی مشکلیں ہیں، مقدمات، مسائل ہیں، پریشانیاں اور ناکامی ہیں، ان اعمال کے نور کی برکت سے ساری بندشیں کھل گئی۔ اب بیٹھ کے ذکر اذکار کریں گے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ ہاں، کھجور پہ دم کرنے ہیں، ادھر رکھیں کھجور، جو آج آپ حضرات نے کھجور، سبحان اللہ، کھجور پہ دم کرنے ہیں۔ دم والی کھجور انشاءاللہ آپ افطار کریں گے، دم والی کھجور آپ افطار کریں گے، یہاں رکھ دیں۔ میرے جی میں ایک بات ابھی آئی ہے، کھجور پہ دم تو ویسے ہوگا آپ کو بھی ساتھ ہو جائے، روزانہ دم ہو جائے، قدردان کو تو یہ بات اچھی لگے گی، اور قدردان روز دم کرائے گا، اور روز دم، اللہ اپنی تمام بیماریاں، تکلیف، پریشانیاں، ناکامیاں، مشکلات، مسائل، الجھنیں، اس کا تصور کرتے ہوئے آپ ڈوب جائیں۔ آپ کو بھی دم کرتا ہوں، کھجور کو بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مبارک کرے، اللہ برکت دے آپ کو۔ اچھا جی، اب ہم نفی اثبات کا ذکر کریں گے۔ صحیح کا وقت ہے، اللہ سے محبت کا وقت ہے، اللہ سے تعلق کا وقت ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ پھر مراقبہ ہوگا، اور مراقبے کی یہاں مشق کرنی ہے۔ مراقبہ کیا ہوگا؟ چھوٹا سا بس لفظ سن لیں، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ مراقبے میں یہ تصور کرنا ہے، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ بس عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ بنا لی عادت تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، پھر مراقبہ، اور پھر دعا، اور پھر آپ اپنے معمولات کو بہترین کریں گے۔ معمولات کرتے کرتے، معمولات کر، نوافل پڑھ، پھر آپ سو جائیں گے، اور سونے کے وقت میں سوئیں، جاگنے کے وقت میں جاگیں۔ اگر سونے کے وقت میں نہ سوئے تو پھر جاگنے کے وقت میں جاگ کے آپ کا نقصان ہوگا۔ اور نقصان چھوٹا سا بتا دوں، سخت نور کی بارش ہو اور آپ کا برتن اوندھا ہو، کیا ایک قطرہ جائے گا؟ سخت نور کی بارش ہو اور آپ کا برتن ٹیڑھا اوندھا ہو، کیا ایک قطرہ جائے گا؟ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں تسبیح خانے گئے تھے، خالی آئے، قرضے نہیں اترے، بیماریاں ختم نہیں ہوئیں، نورانیت روحانیت نہیں بڑھی،
مسائل حل نہیں ہوئے، سونے کے وقت سو جائیں اور جاگنے کے وقت پھر اہتمام سے عمل میں شامل ہوں۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا